السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بڑے تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ بہت مختصر سا ہمارا وقت ہے۔ ہم یہاں پکا رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے چلے جانا یہاں سے۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمارے آنے سے پہلے ہمارا جانا طے ہو گیا تھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ذات ہیں جنہوں نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر زندگی بنائی۔ یعنی کہنا یہ چاہیے تھا ہماری سمجھ کے مطابق کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پہلے زندگی بنائی پھر موت بنائی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، پہلے موت ہے، موت پہلے ہے۔ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اس نے ختم ہونا ہے، اس کو موت آنی ہے، چلا جانا۔ بڑی تھوڑی سی جو زندگی ہے، یہ جب جانے ہی طے ہو گیا ہے تو بڑی تھوڑی سی زندگی پھر سمجھ سے گزارنی چاہیے۔ مجھے کرنا کیا ہے یہاں پہ، میں کیوں ہوں یہاں، میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں۔ دیکھو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو آنا چاہیے کہ میں یہاں کیوں ہوں، میں کرنے کیا آیا ہوں، یہاں میرا کیا کام ہے۔ تو ایک ہی اس کا جواب ہے، کوئی لمبا نہیں، ایک ہی جواب ہے کہ دنیا میں میں صرف اپنی آخرت بنانے آیا ہوں اور یہاں کوئی کام نہیں، کیونکہ دنیا کوئی نہیں بنا سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں دنیا بنانا۔ اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہاں پہ، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو کرے گا کیا۔ جب آپ کے میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں گا۔ میرا اپنا جسم ہے، میرے اپنے پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے دل کی کتنی نالیاں جو ہیں یہ ٹھیک چل رہی ہیں، کتنی بند ہو گئی پتہ ہے کسی کو؟ میری اپنی ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ میرا معدہ اندر کیا کر رہا ہے، میرے گردے کیسا کام، مجھے خود پتہ ہونا چاہیے، میرے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ تو کتنی بے بسی ہے کہ میرا تو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، تو دنیا میں کیا کروں گا میں، کسی اور پہ کیا اختیار ہے میرا۔ ہم دنیا میں بے بس ہیں میرے دوستوں، ہمارے بس کی کوئی بات نہیں۔ جس وقت اللہ چاہتے ہیں وہ ایک سیکنڈ لگتا ہے اور بندہ پار ہو جاتا ہے۔ اچھا بھلا کل ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہہ رہے 40 44 45 تکڑا بالکل ینگ، اچانک بیٹھے بیٹھے پتہ چلا کہ جی وہ تو اندر تو ساری نالی ہی بند ہے، ہارٹ اٹیک ہوا وہ ہسپتال میں، تو بڑی مشکل سے بچا ہے کہ جی وہ بس اللہ نے بس زندگی لکھی تھی، بچ گیا، ورنہ تو پار تھا، کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کو کچھ ہونا ہے۔ تو ہمارے بے بس زندگی ہے، ہماری بے بس ہے ہم۔ ذرا سا کوئی عقل سے سوچے، اگر ذرا سا سمجھ اپنی استعمال کرے تو یقین کرو اس کو ایک دم احساس ہو جاتا ہے کہ میرے بس میں تو کوئی چیز ہی نہیں، میں کیا کروں۔ نہ اپنی مرضی سے میں کما سکتا ہوں،
لوگ ٹکرے مار 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 کے مر جاتے ہیں، مگر جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں کون آدمی انسان چاہتا ہے کہ میں غریب رہوں؟ بتاؤ، کوئی چاہتا ہے میں غریب ہو جاؤں، کہ میری تنخواہ 15-20 ہزار روپئے چاہتا ہے؟ لیکن اپنی مرضی سے اپنی سیلری، اپنی انکم نہیں بڑھا سکتا۔ جو اوپر طے ہو چکا ہے وہی چلنا ہے، میرے بس میں کچھ نہیں۔ کب کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا یہ طے ہو چکا ہے۔ میں روزانہ وہاں پہ بات کرتا ہوں، کسی ایک ٹریڈ سینٹر ہے، وہاں پہ عصر کی نماز اکثر میں وہاں پڑھاتا ہوں اور تھوڑی بات کرتا ہوں، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں، وہاں کو کاروباری لوگ سارے، میں کہتا ہوں دیکھو میری بات غور سے سنو، کاروبار سے پیسے نہیں آتے، پیسے اللہ پاک دیتے ہیں، تو پیسے کمانے کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرنا۔ اور آج چونکہ یہ بات حالانکہ سن بھی رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی، اچھے بھلے لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ نہیں تھوڑا بہت تو جھوٹ سچ چلتا ہی ہے جی، تھوڑا بہت تو جھوٹ سچ۔ کل میں نے بات کی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں تھوڑا بہت تو چل رہی ہے جی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ بات کیا کی، آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے کیا کی؟ میں نے کہا آپ نے اللہ پاک کا سارا نظام ہی فیل کر دیا۔ کہتا نہیں جی نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں، ایسی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہلاکت ہے، جھوٹ بولنے والا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور تم کہہ رہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ بتاؤ اب تم صحیح ہو کہ مالک صحیح ہے؟ کون صحیح ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ سامنے کوئی کہنے والا نہیں، کوئی بات سمجھانے والا نہیں، کوئی سننے۔ اب جیسے یہاں جمعے میں بات کرتا ہوں تو کتنے، میں یہاں آپ لوگ تو سارے ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف لے آتے ہو، یہ آ کے بیٹھ جاتے ہو لوگ۔ میں نے کئی جگہ جاتے ہیں، کبھی جماعتوں میں جاتے ہیں تو وہاں جمعہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جماعت میں آئے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں آپ جمعہ پڑھا دیں۔ تو کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں تو بس جمعہ پڑھانے والا ہوتا ہے یا اذان دینے والا ہوتا ہے، یا دو چار بوڑھے لوگ جو زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے وہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں آتا، سنتے ہی نہیں بات، ٹائم ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو یہاں ہر جمعے یہ بات بتاتا ہوں، کل قیامت والے دن بھی ہمارا سامنا ہوگا، آپس میں یاد رکھنا، کل بھی ہم ملیں گے، قیامت میں ملیں گے ایک دوسرے سے۔ میں تمہیں وہاں کہہ دوں گا، دیکھو میں بتایا کرتا تھا نا کہ یہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کر لو، دنیا بنانے کے چکر میں نہ پڑنا، یہاں وقت گزارو، بس ضرورت کو پورا کرو، آگے چلنا ہے، یہاں رہنا نہیں، آخرت کی تیاری۔ آخرت قربان نہ کرنا میرے دوستو، دنیا قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، اگر سچ بول کے میری دنیا قربان ہو رہی ہے، جھوٹ بول کے دنیا بن رہی ہے، تو خدا ایک پاک کی قسم دنیا بنانا نہ، دنیا قربان کر دینا، نہ بنانا، قربان کر دینا، سچ بول کے دنیا قربان کر دینا، نفع میں رہو گے، اگر جھوٹ بول کے دنیا بنا لی نقصان میں رہو گے۔ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو، بڑی سمجھ کے زندگی گزارنا۔ زبان، یہ زبان ہی ہے جو لے جائے گی جہنم میں، اور زبان ہی ہے جو لے جائے گی جنت میں۔ زبان کا سارا مسئلہ زبان کا ہے کہ زبان سے جو کیا ہے، ایک صحابی نے سوال کیا نا، یا رسول اللہ، کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان بھی، کیا لوگ زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ کہ تیرا اللہ بھلا کرے، یہی تو ہے جو پھنسوائے گی، یہی تو ہے۔ مطلب ایسے جو مرضی نہیں، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میری باتیں لکھ رہا ہے، دھیان سے زندگی گزارنا، ذرا سا سوچ کے زندگی گزار لی تو بس پھر بڑے مزے ہیں۔ پھر یہ موت تک کی پابندی ہے، صرف موت تک کی، موت آتے ہی بس مزے شروع ہو جائیں گے، بس یہ موت تک کا سارا پروگرام، موت تک تھوڑا سا صبر کرنا ہے،
موت تک تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا کے رکھنا ہے موت تک. وہ ہمارے یہاں پہ جامعہ اشرفیہ کے مولانا صاحب ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ بڑی پیاری بات بتا کہتے وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بس دوستو اپنے ایمان کو بچا 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 کے قبر تک لے جاؤ, بس پھر مزے ہی مزے, پھر بڑے مزے آئیں گے. اور کوئی مشکل بات نہیں ہے میرے دوستو, دین کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے آسان کیا ہے, ہر معاملہ آسان کیا ہے, آسان. سمجھ دیکھو نا, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے زندگی چنی ہے مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں, آسان ہے. کل کسی کا انتقال ہو گیا تھا, وہاں ان کی قرآن خوانی تھی, میں بات کرنے کے لیے گیا, تو جب میں نے بات کی تو وہاں لوگ میرے پاس آ گئے, انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ وہ جن مولویوں کی بات ہم سنتے تھے وہ ٹھیک کہتے ہیں. میں کہا جی وہ کیا سنتے تھے آپ؟ کہتے وہ تو ڈرا کے سانو مار تھا دیتا انہوں نے کیا تو بخیر ہی نہیں ہے, بس ایک بار مر کے دیکھو تنو ہونا کی تنڈر, آپ کہہ رہے باتیں کچھ نہیں, تو یہ آپ صحیح ہیں وہ صحیح. تو میں نے کہا جی آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کون, مجھے کیا پتا کون صحیح ہے, آپ خود بتائیں. اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے, اللہ کریم ذات ہے, اللہ رحمان ہے, رحیم ہے. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے تعارف کرایا اپنا, کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الجبار القہار, یہ کہا اللہ کہہ رہے شروع کرو اس کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, جو انتہائی رحم کرنے والا, انتہائی رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے کے اتنے وسیع معنی ہیں, رحم کرنے کے معنی اتنے وسیع ہیں. رحم کرنے والا اس کے اور بھی معنی ہیں, لیکن ایک میں معنی آپ کو بتاتا ہوں. رحم کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو غلطیوں کو معاف بھی کر دے, جو غلطیوں کو معاف بھی کر دے اور ساتھ کچھ لگا بھی دے, دے بھی دے. معاف بھی کرے, نال دودھ بھی پیاوے کہ بیٹا گرم دودھ بھی پی لے, اس کو کہتے ہیں رحیم. کہ معاف بھی کر دیا, تو غلطی کو معاف بھی کر دیا اور ساتھ کہا ابھی رکھ, اس کے موجے کرنا. اللہ ایسا کریم ذات ہے, اللہ ایسی کریم ذات ہے. لیکن اپنی زبان کو میرے دوستو سمجھ کے استعمال کر, سمجھ کے استعمال. میں دیکھتا ہوں اس پہ, میں کبھی وہ فیس بک یہ کھلتا ہے نا, فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں یہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ, مولانا مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہ, وہ ثاقب مصطفی دامت برکاتہ, یہ لوگ وہ ہیں جو تین چار لوگ جو بہت مشہور ہو گئے ہیں, جو بڑا اللہ نے ان حضرات سے اللہ بہت کام لے رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ کتنا ان لوگوں نے کتنا کام کیا دین کا, اور کتنا کام کر رہے ہیں. تو اکثر چونکہ میں دیکھتا ہوں کسی کے ناپسند بات آئی ہوئی ہے تو ان کے بارے میں بھی کوئی غلط ریمارکس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ علماء کرام ہیں, انبیاء کے وارث ہیں, اللہ نے ان کو انبیاء کا وارث بنایا ہے. اللہ نے ان کی زبانوں کو اپنی عظمت بولنے کے لیے چنا ہے. اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے اپنا دین پہنچانے کے لیے. اگر آپ جو عام لوگ ہیں, میرے جیسے عام لوگ جو ہیں, آپ جیسے میرے جیسے, تو اگر ان کو کوئی ان کی بات پسند نہیں آئی تو ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہو. دیکھو ایسا نہ کرو, یہ ظلم نہ کرو میرے دوستو. علماء کے بارے میں اپنی زبان استعمال کرنے سے اللہ سے ڈرو. یہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے. میں اور آپ کچھ بھی نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں. یہ بڑے لوگ ہیں, یہ امت کو دین سکھا رہے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ, کیا کنٹریبیوشن ان کا بتاؤ, کوئی مقابلہ ہے؟ مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہ کتنا زبردست لوگوں کو دین کے بارے میں فتوے اور دین کے بارے میں موٹی موٹی باتیں کتنے تفصیل سے سمجھا رہے ہیں. اور ثاقب صاحب دامت برکاتہ کس قدر محبت سکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو میرے مسلک کا نہیں ہے جی, میرے مسلک کا نہیں تو میں جو مرضی کہوں. ایسا تو نہ کرے یار, مسلک کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو بڑے لوگ ہیں. آپ خود سوچو جو اللہ نے چنا جن کو,
بڑا مجھے کل میں نے کسی پڑھ رہا تھا، کسی نے نیچے کوئی بات لکھی، مجھے بڑا افسوس، میں نے کہا اللہ اس پہ رحم کرے جو یہ لکھ رہا ہے، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں۔ اپنی زبانوں کو میرے دوستوں لگام دو، ایسا نہ کرو، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرو، اپنے ماں باپ کے بارے میں بولتے وقت دھیان کرو، دھیان کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، دیکھو دونوں باتیں پوری کر دی، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، یہ ہم میں سے نہیں ہے بھائی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ چلو اب جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریت سے نکال دے پھر کہاں جائے گا، اور کون سا در ڈھونڈ لو گے بتاؤ؟ اگر حضور کا در نہ ملا پھر کس کا ملے گا؟ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، جو میری بات سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھئی ایسا نہ کرو، نہ پسند آئے تو چپ کر جایا کرو۔ بڑی سمجھ کے زندگی گزارو میرے دوستوں۔ اللہ نے 2-3 باتیں کہی ہیں، ان 2-3 باتوں کو تو دھیان کرو۔ ایک میں کل وہاں کہہ رہا تھا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کو لائٹ نہ لو، نماز کو لائٹ نہ لو۔ جو نہیں پڑھتے نماز وہ مذاق نہ کرو، نماز نہیں جی بس وہ تو پڑھتے نہیں، ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے بندوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اتنی ساری بات دین، اور ہے کیا دین؟ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے آپ اس کی سزا دے دیں تاکہ یہیں برابر شرابر ہو جائے، کیونکہ ان کے سامنے تو بات تھی کہ آخرت تک نہ بات پہنچے، وہ کہتے ہیں ادھر ہی مکا لیں، آخرت پہ نہ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا کیا؟ اس نے کہا جی یہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا چل جا، تیری والدہ زندہ ہے؟ تیری والدہ ہے؟ اس نے کہا جی والدہ تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا خالہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا پھر خالہ کی خدمت کر، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کتنا آسان فارمولہ ہے، کتنا آسان کر دیا۔ خالہ کی خدمت کر، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، یہ بہت ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو۔ ایویں خواہ نہ لوگوں کے بارے میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرو۔ ایک دم سنی بات کہ فلاں کے بارے میں، کیونکہ یہ اب تو فیس بک اس طرح کا ہو گیا جیسے وہ وہاں پہ انگلینڈ میں ہائیڈ پارک ہے نا، اس طرح کا ہو گیا، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہی جا رہا ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ آپ کو چلو یہاں کو پکڑ تو نہیں سکتا، آپ کو پکڑ نہیں رہا کوئی، مگر کوئی دیکھ تو رہا ہے، کوئی دیکھ تو رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی لکھ بھی رہا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بن کے ایک دن اپنے بندوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بنایا، شکار پہ گئے۔ شکار پہ گئے تو شکار کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے، تو اب شام ہونے والی تھی، تو ایک اس کو دیکھا چرواہے کو، اس چرواہے کو کہا کہ بھئی یہ بکریاں کس کی ہیں جو تو بکریاں چروا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو ملازم ہوں، بکریاں مالک کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بکری ذبح کرو، ایک بکری ذبح کر دو تاکہ ہم اس کو پکا کے کھائیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس کا مالک نہیں، یہ تو بکریاں کسی مالک کی، میں ان کی اجازت کے بغیر تو بکری ذبح نہیں کر سکتا۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، تم کہنا بھیڑیا کھا گیا تھا بکری، مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ یہاں کون سا مالک دیکھ رہا ہے؟ تم کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس چرواہے نے حیران ہو کے دیکھا اس کی طرف، انہوں نے کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عین اللہ، اللہ پھر کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو اس کی بات کا اتنا لطف آیا، وہ باقی زندگی موت تک یہ بات کہتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس چرواہے کو کہا کہ میں یہاں کا خلیفہ ہوں، میرے پاس آنا۔
اس کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کے اس کو کہا جتنی تم بکریاں چلاتے تھے وہ ساری اتنی بکریاں تجھے ہدیہ، کہ تو نے اللہ کی کیسی بات کی کہ میرا اللہ دیکھ رہا۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو میں کرنے لگا ہوں، یہ جو میں لکھنے لگا ہوں، یہ جو فیس بک کھول کے یہ جو میں کوئی گندی سائٹ دیکھ رہا ہوں، تو کوئی تو نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، ہم تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔ دیکھو اویلیبلٹی دنیا میں ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے، برائی کی بھی اویلیبلٹی ہے، اچھائی کی بھی اویلیبلٹی ہے۔ میرے اوپر ہے کہ میں نے کیا چننا ہے، میں کیا دیکھوں، کیا کروں۔ ہر چیز موجود ہے۔ جو اس زمانے میں، یہ گیا گزرا زمانہ ہے، جو اس زمانے میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے گا، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے گا، اس کی قیمت بہت لگنی ہے، یاد رکھنا۔ کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بھائی تو ہم آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو۔ جی آپ کے بھائی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے نہ تمہیں دیکھا نہ مجھے دیکھا اور بغیر مجھے دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے، ان کو میرا سلام کرو میرے بھائیوں۔ آپ کو مجھے حضور کا سلام آیا، کہو وعلیکم السلام۔ اللہ کے نبی نے اس وقت دیا تھا۔ قیمت لگے گی انشاءاللہ تعالی، اس کی قیمت لگے گی۔ ابھی میں انگلینڈ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو میری بات سنو، میں آج تمہیں ایک نئی بات سناؤں۔ انہوں نے کہا جی نئی بات کیا سنائیں گے؟ میں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے۔ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو چوتھا کلمہ پڑھے گا نا مسجد میں یا گھر میں، چوتھا کلمہ مسجد میں بیٹھا چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اسے 20 نیکیاں ملیں گی۔ اگر یہ چوتھا کلمہ جا کے بازار میں پڑھے گا تو اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ مسجد میں زیادہ نیکیاں ملیں، بازار میں کم ملیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مسجد میں 20 اور بازار میں 20 لاکھ۔ کیوں؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ میرے دوستو، جہاں ماحول ہوتا ہے، جہاں فضا ہوتی ہے، وہاں تو بات ماننا آسان ہوتا ہے۔ اب حرم میں جاتے ہیں لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے، تو جنہوں نے یہاں کبھی نہیں بھی نماز پڑھی، وہ بھی جہاں جا رہے ہوتے ہیں دھڑ دھڑ نمازوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک فضا ہے، بس لوگ جا رہے ہیں نمازوں کے لیے، بس ایک لائنوں کی لائنیں نمازوں پہ جا رہی ہیں۔ میرا ایک جاننے والا ہوتا تھا اداکار، ابھی بھی زندہ ہی ہیں وہ، لیکن دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں رہا۔ وہ ہر سال جایا کرتے تھے عمرے پہ، نیو ایئر پہ۔ نیو ایئر کہتے میرا دل کرتا کہ میں نیو ایئر اللہ کے گھر مناؤں جا کے، اور وہ وہاں جا کے اتنا روتے تھے اور ایسے نمازیں، اور یہ پھر سارا سال نماز نہیں پڑھتے تھے، وہاں جا کے پڑھتے تھے، لیکن وہاں جا کے وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہاں جا کے تہجد بھی اور نماز بھی اور ذکر بھی اور جناب ہر وقت حرم میں، اور رونا دھونا دعائیں، پھر ختم۔ کیوں؟ وہاں ماحول ہے، اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ آپ ابھی ٹی وی پہ اللہ کا گھر چلے، اب ہم نے دیکھے تو ایک دم دل نہیں کرتا کہ چلے ہی جائیے یار، ایتھے نہ چلے جائیے، اللہ نے اس میں کشش رکھی، تو وہاں ماحول۔ تو میں نے کہا ماحول میں اللہ کی بات کرنا آسان ہے، جہاں بازار ہے، دنیا، چیزیں، رنگ رنگ کے مخلوق وہاں پھر رہی ہے، اور وہاں یہ کہنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، وہاں اللہ قیمت لگاتے ہیں اس کی 20 لاکھ۔ اس نے اس غفلت کے ماحول میں مجھے یاد رکھا، اس کی قیمت 20 لاکھ گنا کر دو۔ تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں، آپ کی قیمت اسی طرح لگے گی جو یہاں انگلینڈ میں رہ کے دین کو زندہ کرے گا، جو یہاں اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا، جو یہاں اللہ کی بات مانے گا، اس کی قیمت 20 لاکھ گنا زیادہ لگے گی۔ اللہ کی قیمت لگائیں گے کہ اس غفلت کے ماحول میں جہاں کفر اور شرک ہے،
جہاں بے حیائی عام ہے وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی قیمت 20 لاکھ گنا لگے گی۔ انہوں نے کہا جی میک سینس، بات سمجھ آ رہی ہے، ایسی بات ہے۔ تو جہاں میرے دوستوں ماحول نہ ہو، جہاں ماحول نہ ہو وہاں اللہ کی بات کرنا، وہاں اللہ کی بات کو ماننا، اس کی قیمت۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ میرے ان بھائیوں کو میرا سلام کہو، کہ اس وقت حالات نہیں ہوں گے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دنیا کی مثال سمجھ لیں۔ ایک عام مچھلی جو ہے نا، مچھلی رو مچھلی اور یہ سنگاڑا مچھلی اور یہ مچھلی، ان کی یہ 500-700-800 روپے کلو ہیں، عام مچھلیاں۔ ایک مچھلی ہے ٹراؤٹ، ٹراؤٹ کی قیمت ہے 4-5 ہزار روپے کلو۔ کیوں؟ یہ ساری مچھلیاں پانی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جدھر پانی جا رہا ہوتا ہے نا ادھر جاتی ہیں۔ آپ کبھی کلام کاغان نران وغیرہ جائیں نا تو اوپر سے اتنی سپیڈ سے پانی آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ ٹراؤٹ مچھلی اگینسٹ دا واٹر چلتی ہے، جدھر سے پانی آ رہا ہوتا ہے ادھر جاتی ہے، کوئی صورت نہیں ادھر جانے کی، اتنی سپیڈ سے پانی آتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مچھلی یوں جا رہی ہوتی ہے، اتنی اس میں طاقت ہے۔ جو اگینسٹ دا واٹر چلتی ہے اس مچھلی کی قیمت لگتی ہے۔ دنیا میں میرے دوستو سارے جو کر رہے ہیں، جو سارے کر رہے ہیں کہ جی وہ بھی ہم بھی وہ کریں، سارے کرنے والوں کا کیا ریٹ لگے گا؟ ریٹ تو لگے گا جو سارے کر رہے ہیں، میں نے وہ نہیں کرنا، میں وہ کروں گا جو میرے نبی نے کیا۔ کیا قیمت لگے گی اس کی؟ پھر اللہ لگائیں گے اس کی قیمت، اللہ لگائیں گے۔ یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا شروع میں دین اجنبی تھا، شروع میں دین اجنبی تھا، اور ان قریب دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت بات! اللہ کے نبی ان کی باتوں پہ قربان جائیں، کیا بات کرتے تھے۔ شروع میں دین اجنبی تھا، ان قریب دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری دے دو میرے ان امتیوں کو جو میرے دین کی وجہ سے اجنبی ہو جائیں گے۔ سبحان، آج کتنے نظر آئیں گے آپ کو پگڑیاں پہننے والے؟ کتنے ہیں جو یہ سوچ کے پگڑی پہنے کہ میرے نبی نے پہنی تھی، جو یہ سوچ کے شلواریں اپنی اونچی کر لیں کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ اپنی ٹخنوں کو ننگا کرو؟ کتنے ہوں گے؟ اچھے سے نیک لوگ بھی اس سے گھبراتے ہیں کہ نہیں کوئی گل نہیں ہے کہ چلیے، نہیں لکھا یا نہیں لکھا، اللہ اس پہ کیا کر، لیکن یہ سوچ کے کوئی عمل کرنا کہ میرے نبی کی سنت ہے، چاہے سارا زمانہ نہ کرے میں وہ کروں گا، اس کو اللہ کے نبی نے کہا اس کو خوشخبری دے دو یہ میرے دین کی وجہ سے اجنبی ہوا ہے۔ میں نے وہاں امریکہ میں عورتوں سے بیان کیا، عورتوں کو میں نے کہا جو تم برقعے پہن کے یہاں پھر رہی ہو، جو تم یہاں برقعے پہن کے پھر رہی ہو، ایک طرف ننگی عورت جا رہی ہے، ایک طرف بالکل برقعے میں نے کہا تم کیا سمجھتی ہو تمہاری قیمت نہیں لگے گی؟ تم اللہ کے دین کی وجہ سے اجنبی ہوئی ہو، سارے تمہیں عجیب طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا جا رہی ہے، اجنبی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے تمہیں کہا ہے کہ خوشخبری دے دو اس کو، یہ میرے وجہ سے اجنبی ہوئی ہے، ہم اس کی قیمت لگائیں گے، کل جب حوض کوثر پہ مجھ سے ملے گی پھر اس کو بتائیں گے کہ دنیا میں کیا کر کے آئی۔ کچھ لوگ میرے دوستوں ایسے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم، جس کا مفہوم ہے کہ ان کو اللہ کے نبی کٹوروں سے پانی بھر بھر کے پلائیں گے، کٹوروں میں پانی بھر بھر کے دیں گے، جس دن اور کوئی پانی نہیں ہوگا، لوگ پیاس کی شدت میں ہوں گے تو حضور کو کٹوروں سے پانی پلائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو حضور اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اپنے دست مبارک سے، اپنے دست شفقت سے ان کے منہ کو پانی لگائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جب حضور کی سنتیں مٹ رہی ہوں گی تو انہوں نے حضور کی زندگی کو زندہ کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اجنبی بنے۔ تو جو میرے دوستو تھوڑے دن کی بات ہے، لمبا نہیں ہے، یہ وقت بڑا تھوڑا ہے،
بہت تھوڑے دن کی ہے یہ پابندی، اور بہت تھوڑے دن کی ہے زبان کو پابند رکھنا، آنکھ کو پابند رکھنا، اپنے کان کو پابند، تھوڑے دن ہے بس۔ جو تھوڑا سا جس نے پابند کر لیا اپنے آپ کو، تو اس کے ساتھ معاملہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا، جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، سارا دن روزہ رکھا، اور پھر جب روزہ کھلتا ہے، روزہ کھلتے ہی کیا بہاریں آ جاتی ہیں، روزہ کھلتے ہی کیا اس کا اکرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، جس نے روزہ رکھ لیا موت تک، تو پھر موت پہ اس کا روزہ کھلے گا، اور پھر ایسا کھلے گا کہ دوبارہ پھر کبھی روزہ نہیں آئے گا، پھر مزے مزے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اور یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ یہ جب اس کی مہمان نوازی ہوگی تو یہ تو ایک ایپیٹائزر ہوگا، ابھی تو آگے بہت کچھ دیں گے، یہ ایپیٹائزر ہے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن تھوڑی سی دن میرے دوستو اس بات کو سمجھ لو کہ ہم نے سمجھ کے زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو گیو اپ نہیں کرنا، شیطان کے حوالے نہیں کرنا، اپنے آپ کو سمجھ کے تکڑا ہو کے زندگی گزارنی ہے، اگینسٹ دا واٹر چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ قیمت لگے گی، چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی ایسی زندگی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔